میری پہچان قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المکین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں گفتگو کرنے سے پہلے آئیے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے سردار آمنہ کے لال عبداللہ لکی جگر لائے کے دلارے آمنہ کے پیارے طاہا و یاسین سراج السالکین رحمت للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، وہ میرے آقا مدینے میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، وہ میرے آقا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ جانتے ہو آئیے میں اس مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ کو لے جا رہا ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا نبي الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، سماعت کرے، یہ چند لمحوں کے لیے میں آپ لوگوں کے درمیان روبرو ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کل من علیہ فان، دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے، ہر ایک چیز کو ختم ہونا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج رحمت للعالمین کانفرنس میں آپ بیٹھے ہیں، اس کا یہ پروگرام جو انعقاد ہوا ہے، یہ پروگرام جو سجایا گیا ہے، یہ پروگرام جو آج ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس کا حقیقت مقصد یہ ہے کہ جانتے ہو غلام گیلانی صاحب جو ہم لوگوں کے درمیان رہتے تھے اور قریب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا پانی سے دنیا بقا میں چلے گئے، لیکن آئیے میں بتا دوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جو پیدا ہوا ہے اس کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا۔ لیکن آئیے میں بتا دوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کیا خوب کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے سامان 100 برس کی ہے بلکہ خبر آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کی ہے بلکہ خبر نہیں، سامان 100 برس کی ہے بلکہ خبر نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں جب سجدے میں رہتا ہوں، کون فرماتے ہیں ہم سبوں کے آقا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے سردار، جانتے ہو کیا فرماتے ہیں محبوب خدا فرماتے ہیں کہ میں جب سجدے میں رہتا ہوں تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا کہ میں سجدے سے سر اٹھا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا۔ بتائیے وہ نبیوں کے نبی امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں سر تو رکھا ہوں لیکن سجدے سے سر اٹھا پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا، اس کی مجھے گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ اللہ تو جانتے ہو موت ہر کسی کو آیا ہے، ہر کسی کو موت آیا ہے اور ہر کسی کو موت آئے گا، ہر کسی کو موت آئے گا، لیکن اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں
حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد و ملت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے جو محبوب ہوتے ہیں ان میں سب سے محبوبین میں سب سے اونچا مقام رکھنے والے وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ کون ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آخرکار ان کو بھی موت آتی ہے، ان کو بھی موت آتی ہے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کو موت آتی ہے چند لمحوں کے لیے۔ انبیاء کو موت آتی ہے، کتب کو موت آتی ہے، صحابہ کو موت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے انبیاء محبوبین کو جو موت آتی ہے چند لمحوں کے لیے، جس کا ذکر مفسرین فرماتے ہیں چند لمحوں سے مراد چند منٹ، چند سیکنڈ، منٹ نہیں، چند سیکنڈ کے لیے آیا، پھر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے، سبحان اللہ، پھر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے۔ بات آئی تو میں بتاتے چلوں، ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئے کہ اللہ کا میں سلام کیے، کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تمہارے روح کو نکالنے کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سنے اور سننے کے بعد اتنا غصہ ہوئے، اتنے جلال میں آیا، ملک الموت کو ایک تماچا مارا۔ کیا مارا؟ ایک تماچا مارا، اس کی آنکھ باہر آ گئی۔ اللہ اللہ اللہ، ملک الموت کی آنکھ باہر آ گئی۔ اب وہ اپنے آنکھ کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا کہ اے اللہ تیرا حکم تھا، میں تیرے کلیم کے پاس گیا ان کے تن سے روح کو نکالنے کے لیے، میں جب کہا کہ تمہارے روح کو نکالوں گا انہوں نے مجھے تماچا مارا، میں آنکھ کو لے کر تیرے پاس آیا ہوں، سبحان اللہ، اب میں کیا کروں؟ اللہ اللہ، اللہ نے فرمایا اے ملک الموت، اے اسرائیل جاؤ میرے کلیم کے پاس، پھر دوبارہ جاؤ، کلیم کے پاس آئے اور ایک دمبے کو لے کر جاؤ، ایک پال بھرا ہوا جانور کو لے کر جاؤ، لے جانے کے بعد میرے کلیم کے پاس رکھ دینا، رکھنے کے بعد کہنا اے کریم اللہ، اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دو، ہاتھ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ہاتھ رکھنے کے بعد جتنے اس کے اوپر روئے ہیں، جتنے اس کے بال ہیں، وہ بال جتنے آ جاتے ہیں اتنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی تمہیں زندگی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں کون آئے؟ حضرت اسرائیل آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ اللہ کا حکم ہے اس جانور کے اوپر تم ہاتھ رکھو۔ اب اس ہاتھ رکھنے کے بعد جتنے بال تمہارے ہاتھ میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا اس کے بعد نہ، اس کے بعد پھر تمہیں موت آنا ہے، پھر اس کے بعد موت آنا ہے۔ تو حضرت کلیم اللہ نے کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھے جانا ہے، موت اگر آخرکار مجھے آنا ہے تو جانتے ہو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ میرا یہ حکم ہے کہ تم مجھے بیت المقدس سے قریب بنا دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کا یہ حکم کو سنتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرماتا ہے اے اسرائیل تم زمین کے قہر سے بچ جائے، تاکہ میرے موسیٰ کلیم اللہ کے یہ حکم کو بجا لاؤ، تو تاکہ بیت المقدس کو قریب کر دو۔ بیت المقدس کو قریب کر دیا گیا۔ بیت المقدس جب زمین جب سمٹ گئی، سمٹنے کے بعد میں بیت المقدس قریب ہو گیا۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بیت المقدس کو میرے قریب کر دیا ہے تو جانتے ہو اب میرا یہ حکم ہے کہ تم میرے تن سے روح کو جدا کر دو۔ اللہ اللہ، موسیٰ کلیم اللہ کے تن سے روح جدا ہو گئی۔ تو آخرکار اس دنیا کو ہر کسی کو چھوڑ کر جانا ہے، تو جانے سے پہلے تیاریاں کرو۔ نبی کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل آئے، حضرت اسرائیل اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ آنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس۔ نہ اے اسرائیل، تمہارا کام تو یہی ہے کہ تم لوگوں کے روح کو قبض کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ تم لوگوں کے روح کو قبض کرتے ہو۔ جو گنہگار ہوتا ہے، جو گنہگار ہوتا ہے اس کی روح کو کس قدر قبض کرتے ہو۔ تو حضرت اسرائیل کی شکل وہ ظاہر کی۔ آج لوگ کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ اللہ، قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ارے قبر کی بات چھوڑیے،
جب تمہارے تن سے روح جدا ہونے کا وقت آئے گا اس وقت کیفیت ایسی ہوگی کہ اللہ اللہ جو آج جاتے ہو لوگ پیخانہ کر دیتے ہیں پیشاب کر دیتے ہیں کیوں جانتے ہو حالت نظر کے وقت جب لوگ رہتے ہیں چلاتے ہیں کبھی پیشاب ہوتا ہے کبھی پیخانہ ہو جاتا ہے بستر میں وہ کوئی چیزوں کو دیکھ کر نہیں بلکہ حضرت اسرائیل کے شکل کو دیکھ کر وہ پیخانہ پیشاب کر دیتے ہیں اللہ اللہ وہ اور کوئی چیزوں کو نہیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل نے اپنے وہ چہرے کو ظاہر کیا جو انسان اسی دنیا میں رہ کر گناہوں میں مشتمل رہتا ہے گناہ سے توبہ نہیں کرتا ہے وہ ہمیشہ گناہوں میں مشتمل رہتا ہے اللہ اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے مسجدوں میں نہیں جاتا ہے عبادت نہیں کرتا ہے وہ ہمیشہ گناہوں میں مشتمل رہتا ہے آج کی تاریخ میں اگر گناہوں کا مغز ہے آج کی تاریخ میں اگر گناہوں کا کوئی جڑ ہے تو وہ کوئی دوسرا نہیں انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے آج کی تاریخ میں سب سے بڑی گناہ جو ہے وہ موبائل ہے جب انسان تنہائی میں رہتا ہے نہ جانے کون کون سی گناہ کو انجام دیتا ہے اللہ اللہ تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت اسرائیل کے اس روح کو قبض کرنے کا شکل ظاہر کیا کون روح کو جو انسان دنیا میں گناہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے اللہ کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے حضرت اسرائیل اپنا شکل کو ظاہر کیا اللہ کے رسول کیا دیکھتے ہیں اللہ اللہ صرف چہرہ کا حصہ زمین سے لے کے آسمان تک اللہ صرف چہرے کا حصہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صرف حضرت اسرائیل کے چہرے کا حصہ زمین کے تہ سے لے کر آسمان تک کے اتنی دردناک پورب سے لے کے پچھم تک کے صرف ان کا ہاتھ ہے اللہ اللہ وہ بھی اتنی دردناک کالا شکل ہے کہ اسے انسان دیکھنے کے بعد میں اس کی کب کبھی تاری ہو جائے گی اللہ 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 کے رسول فرماتے ہیں اے اسرائیل تم گنہگاروں کی روح کو کیسے قبض کرتے ہو گنہگاروں کی روح کو کیسے قبض کرتے ہو تو حضرت اسرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول اس کی مثال ایسی ہے ایک کانٹے کا درخت ہے گچھ ہے درخت جھاڑ ہے اس کانٹے کے درخت میں ایک اوڑھنی کسی کا گر جاتا ہے اللہ اب اس کپڑے کو ڈال دیا جاتا ہے اس کپڑے کو ٹانا جاتا ہے جب کھینچا جاتا ہے اس کے کتنے کتنے حصے اس کانٹے میں پھنس کے رہ جاتے ہیں اب وہ اوڑھنی کس قدر جو ہے چھڑتا ہوا وہ کپڑا چھڑتا ہوا آتا ہے اللہ اللہ اسی طرح گنہگاروں کی روح کو قبض کی جاتی ہے اللہ اللہ جو انسان اگر عبادت کرتا ہے اللہ کے راہ میں وہ ذکر و اذکار میں لگا رہتا ہے اللہ کے کاموں میں مشغول رہتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیککاروں کی روح کو کیسے قبض کی جاتی ہے اے اسرائیل بتاؤ تو صحیح نیککاروں کی روح کو کیسے قبض کی جاتی ہے تو حضرت اسرائیل فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول ان کی مثال اس قدر ہے جس طرح ایک عورت جو ہے آٹے کو سانتی ہے گنتی ہے آٹے کو گننے کے بعد اس کو روٹی بنانے کی شکل میں لے کر آ جاتی ہے اب اس کے اندر ایک بال پھنس گیا اس کے اندر ایک بال چلا گیا اس بال کو نکالتی ہے اسی قدر جو نیککار ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے گناہوں سے دور رہتا ہے اس کی روح کو اسی قدر میں نکالتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت رحمت للعالمین کانفرنس نعرہ تکبیر میں اس کی روح کو اس قدر نکالتا ہوں تو اللہ اللہ میرے قوم ملت کے نوجوانوں بزرگوں میری ماں بہنوں سے میری گزارش ہے اپنے اندر اگر بری خصلتیں بری عادتیں تو ان تمام چیزوں سے دور ہو جائیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کیجیے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے اللہ کی عبادت گزار بن جائیے انسان کہتے ہیں قبر میں کیا ہوگا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی انسان کہتا ہے دنیا میں جو کرنا ہے کر لیتے ہیں ارے دنیا کی بات چھوڑیے قبر کی بات چھوڑیے قبر کا ایسا منزل ہے قبر ایسی منزل ہے کہ وہ کافی اسی منزل میں انسان میدان محشر قائم ہونے تک پڑا رہے گا عذاب میں مبتلا رہے گا یہ زندگی 60 سال کی زندگی ہے 60 سال کی زندگی میں
اللہ تبارک و تعالی آپ سے 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالی صرف 1 گھنٹہ مانگتا ہے. اللہ کی عبادت اگر ٹوٹل کو جوڑ دیجیے گا صرف 1 گھنٹہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جسم دیا ہے, ہمیں پیر و ہاتھ سلامت دیا ہے, آنکھ دیا ہے. اللہ کی اگر ایک نعمت کا اگر آپ تذکرہ کریں گے, ایک نعمت کی اللہ کا تبارک و تعالی کا اگر ایک نعمت کا شکر گزاری کرو گے تو پوری زندگی گزر جائے گی, لیکن اللہ کے ایک شکر کو ادا نہیں کر پاؤ گے. انسان اگر ایک آنکھ لے لے, انسان اگر ایک ہاتھ لے لے, انسان اگر ایک شوہر کو لے لے, انسان اگر ایک باپ کو لے لے, تو اللہ تبارک و تعالی باپ کی دولتوں سے, شوہر کی دولتوں سے, ماں کی دولتوں سے, پیر و ہاتھ سلامت کی دولتوں سے, ہر ایک دولتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے. لیکن اللہ کوئی انسان اگر قرض مانگتا ہے, اگر 10,000 روپیہ قرض مانگتا ہے, اسے اگر قرض وقت پہ دے دیا جاتا ہے تو وہ بہت بڑا احسان مند ہو جاتا ہے کہ میں فلاں مصیبت میں تھا, میں فلاں برے حال میں تھا, اس نے میرا ہیلپ کیا ہے, اس نے میرا جو اہتمام کیا ہے, میرے تمام چیزوں کا اہتمام کیا ہے, میرا یہ شکر گزار ہے. اللہ انسان اس قدر شکر گزار ہو جاتا ہے. ایک انسان 10,000 روپیہ دینے کی بنا پہ اس کا اتنا بڑا احسان مند ہو جاتا ہے, لیکن وہ اللہ کتنا بڑا قریب ہے کہ ہمیں ہاتھ سے بھی نوازا ہے. وہ اللہ کتنا بڑا قریب ہے ہمیں ہاتھ سے بھی نوازا ہے. وہ اللہ کتنا بڑا قریب ہے کہ ہمیں پیر و ہاتھ بھی سلامت رکھا ہے. آج اگر ہمارا ایک پیر نہیں ہوتا بتاؤ تو ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ کس قدر جاتے ہیں. اگر ہمارا اللہ تبارک و تعالی اگر آنکھ نہ سلامت رکھا ہم دنیا کے نظاروں کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن بتائیے اللہ تبارک و تعالی کوئی انسان کسی انسان کے اوپر ایک احسان کر دیتا ہے تو انسان اس کا احسان نہیں بھول پاتا ہے. اس کے احسان کے بدلے اس کے احسان کو وہ چکانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اگر انسان اپنے جسم کی بات میں اللہ تبارک و تعالی کا کتنا بڑا احسان ہے صرف جسم کے اندر, لیکن اللہ تبارک و تعالی 24 گھنٹہ ہمیں غیر کیا ہے, لیکن اللہ کی عبادت صرف 1 گھنٹہ کرنا ہے, اس سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صرف 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالی مانگتا ہے. کوئی انسان اگر کسی انسان کے اوپر کوئی احسان کر دے, کوئی انسان وقت پہ کہے کہ میرے پاس آ جانا, میرا گھر میں دعوت آ جا, دوڑے ہوئے آ جاتے. اگر وہ انسان کہے بھائی مجھے فلاں جگہ لے کے جا کر چھوڑ دو, وہ اپنے وقت کو اپنے کاموں کو چھوڑ کر وہ لے جا کر اسے چھوڑ دیتا ہے. لیکن اللہ کریم کا آج ہم احسان بھول رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان بھول چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں پیر ہمیں سلامت رکھا, ہمیں کمانے والا بنا کے رکھا, لیکن ہم اس کی عبادت سے دور ہو رہے ہیں. اللہ کی عبادت کیجیے, اسی میں تمہاری کامیابی ہے, اسی میں تمہاری کامرانی ہے. بات آئی کہ بتاتے چلو اور چند منٹ میں آپ لوگوں کی بارگاہ میں روبرو ہوں گا. سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج معاشرے کے اندر لوگ جو ہیں زیادہ تر ماں باپ سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. ماں باپ کا بہت احسان ہے انسان کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام اپنے جگہ, نبی کا مقام اپنے جگہ, ماں باپ کا بھی مقام اس کے بعد ہے. دھیان رکھیں, ماں باپ کا مقام اس کے بعد ہے. کافی افسوس والی بات, تاریخی بات یہ ہے کہ ایک عورت بیوہ اس کا شوہر انتقال کر گیا, اس کا شوہر انتقال کر گیا. انتقال کر جانے کے بعد اس کے گھر میں ایک اولاد ہوا, ایک لڑکا ہوا. جب وہ لڑکا ہوا اس لڑکے کو دوسرے کے گھر میں وہ کام کر کے بچے کو پالی پوسی بڑا کی. مختصر میں بات بتا دوں, بچہ کو لائق بنائی, انگلش میڈیم میں پڑھایا. بچہ جو ہے ایک وقت آیا کہ ایک کمپنی کو وہ سنبھالنے والا بن گیا. اللہ اللہ, کیا کرنے والا بن گیا؟ ایک کمپنی کو سنبھالنے والا بن گیا. ماں کے لیے ایک کوٹری بنا دی گئی. آج ہم اپنے ماں باپ کو دور کر دیتے ہیں. جانتے ہو جو جگہ گھروں کے اندر قلت ہو جاتی ہے, سب گھر روم پیک ہو جاتا ہے, ہم ماں باپ کو باہر سلا دیتے ہیں. اللہ اللہ, ایسا سوچ و فکر نہ رکھو, بلکہ آج ڈیڑھ لاکھ کی گاڑیاں چل رہے ہیں, 10 لاکھ کی گاڑیاں چل رہے ہیں, لیکن ماں باپ کو ہم باہر سلاتے ہیں. ہمارے پاس میں سب سے پہلے سوچ و فکر یہ ہونا چاہیے, اگر ہمارے ماں باپ سے عمر ہو چکے ہیں, اگر ہمارے
پاس اللہ تبارک و تعالیٰ دولت دیا ہے تو ہم ماں باپ کے گھر کو پہلے بنائیں تاکہ ماں باپ ٹھنڈ کے موسم میں آرام سے سوئے. لیکن آئیے میں بات بتا دوں, وہ بچہ جب لائق بن گیا, جانتے ہو بہو کے پاس بہو کھانا لے جا کر رات کو دوپہر میں تینوں ٹائم کھانا لے جا کر وہاں پہنچا دیتی ہے. بیٹا آتا اپنے کام سے, ماں کھانا کھائی یا نہیں کھائی, ماں کو کھانا دے دیا, ہاں ماں کو دے دیا, ماں کھائی یا نہیں کھائی اس کا حال حقیقت ہم نہیں لیے. ہم اپنے مگن میں رہے, وہ لڑکا اپنے مگن میں رہا, باپ ماں کے ساتھ کبھی بیٹھا نہیں, بات کبھی کیا نہیں. اللہ اللہ اب یہ وقت آیا, ٹھنڈ کا موسم تھا, بات میں شارٹ کٹ میں بات کو سمٹ رہا ہوں. اب وہ لڑکا ٹھنڈ کا موسم آیا, ماں آتی ہے گھر سے باہر دھوتے کہا کہ بیٹا کافی سردی ہے, کافی سردی ہے. اب اس سردی میں ٹھنڈ کافی لگ رہی ہے, مجھے کمبل کی ضرورت ہے, مجھے کمبل کی ضرورت ہے. بیٹا کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ بیٹا کہتا ہے ماں تیرے پوتے کی خرچ, اسکول پڑھتا ہے, گاڑی کا مینٹیننس, گھر کا مینٹیننس, اس بار نہیں اگلے مہینہ میں تجھے لا کر دے دوں گا. اللہ اللہ میں اگلے مہینہ لا کر تجھے کمبل دے دوں گا. یہ سردی. اب ماں بیچاری چپ چاپ چلی گئی ہے. یاد رکھو ماں باپ کو ہی چاہیے کہ اگر حکم کر دے تو تمہیں قرض لینا پڑے, ماں باپ کا پہلے حق ادا کرو گے, اپنے ماں باپ کا پہلے حق ادا کرو گے. جس قدر تمہارے بچے اگر بیمار پڑتے ہیں, تمہارے پاس روپیہ نہیں ہوتا ہے, پیسہ نہیں ہوتا ہے, تو قرض لے کر اپنے بچوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہو, تم قرض لے کر اپنے تمام ضروریات کو پورا کرتے ہو, تو اسی طرح ماں باپ کی حکم کو حکم کی تعمیل کیا کرو. جانتے ہو بچے نے کہہ دیا ماں اگلے مہینہ لا کر تنخواہ ملے گا تو میں لا کر دے دوں گا. ٹھنڈ کی شدت میں کھانا لے کر جا کر وہ پہنچا دیتی تھی. اسی روم میں ماں انتقال کر گئی. اللہ اللہ اب وہ جاتی ہے کھانا لے کے جا کر رکھ کے بھاگ آتی ہے. ماں سوئی ہے یا سوئی ہے. بعد میں پتا چلا کہ اب دوسرے دن پتا چلا کہ کھانا ویسے رکھا ہوا ہے. امی کو آواز دیا گیا ماں, ساسو ماں نہیں ہے, تن میں رو رہی ہے. اللہ اللہ بیٹے کو خبر ملی, کہا کہ امی کا انتقال ہو گیا. اب ان کے غسل کا اہتمام, کفن کا اہتمام کیا گیا. اب جو ہے دفن دے دی گئی, غسل جنازہ ہو گیا, دفن کر دیا گیا. دفن کرنے کے بعد میں اب ان کے تیزے کے فاتحہ میں تمام قصبے کے شہر کے لوگوں کو اس نے دعوت دیا. کیا کیا؟ اسی لڑکے نے پورے شہر کے لوگوں کو دعوت دیا, دعوت دے کر کھانا کھلایا. اللہ اللہ تو پورے شہر میں ڈنکا یہ بج رہا ہے, پورے شہر میں یہ کوہرا بج رہا ہے. اگر لڑکا ہو اولاد ہو اسی لڑکے کی, اسی کی ماں کی طرح اولاد ہو. اگر لڑکا, ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں لیکن ہمارے بچے دیکھو اتنے کاہل ہیں, ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہیں, لیکن دیکھو بچہ تو دیکھو, وہ ماں کا بچہ دیکھو, پورے شہر کے لوگوں کو ماں کے لیے کھلایا ہے, پورے شہر کے لوگوں کو دعوت دیا ہے. لیکن اللہ اللہ وہ شہر والوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہی کل کا دن وہی بچے کو ماں نے طلب کیا تھا, ایک کمبل طلب کیا تھا. بچہ نے کہا تھا ماں میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میرے پاس اخراجات نہیں ہے. لیکن جانتے ہو اب وہی بچہ جو ہے لاکھوں روپیہ پورے شہر کے لوگوں کو بلا کر کھلا رہا ہے, لنگریں لٹا رہا ہے. لیکن پورے شہر کے لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کل اس کی ماں نے طلب کچھ نہیں کیا تھا بلکہ ایک کمبل ہی طلب کیا تھا جو وہ دے نہیں پایا. سبحان اللہ بہت ایک کمبل ہی طلب کیا تھا جو وہ دے نہیں پایا. پورے شہر کے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے, پورے شہر کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. اللہ اللہ ایسے پیسہ نہ خرچ کرو, ایسے پیسے کو نہ خرچ کرو فضول چیزوں میں. ماں باپ جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, چاہے انہیں کپڑے کی ضرورت ہو, کمبل کی ضرورت ہو, کھانے پینے کی ضرورت ہو, ان کے لیے لٹاؤ. ایسا نہیں کہ تیزے کا فاتحہ ہوا, چہلم ہوا, ہم پورے شہر کے لوگوں کو کھانا کھلائیں. اپنے ماں باپ کو کبھی ناشتہ لا کر دے دیا کرو, کبھی میٹھا لے کر دے دیا کرو, تاکہ اپنے ماں باپ, قسم خدا کی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان پوری زندگی کی کمائی کو صرف کرنے والدین کے نام پر, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ باپ کے ایک پسینے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا, باپ کے پسینے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. جانتے ہو ماں
اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، جہاں ماں کی قدر کرتے ہو وہیں پہ باپ کی بھی قدر کرو۔ یعنی آج ہم ماں کی جو ہے بات بہت جلدی سن لیتے ہیں، لیکن باپ سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج اکثر معاشرہ جو ہے یعنی باپ سے دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باپ نے ڈانٹ دیا، باپ نے چلا دیا، لیکن جانتے ہو باپ نے تمہیں ڈانٹا کیوں ڈانٹا ہے؟ باپ نے تمہیں برے لوگوں سے ملنے سے ڈانٹا ہے، باپ نے تمہیں بری لوگوں کی عادتوں سے دور رہنے کے لیے ڈانٹا ہے۔ باپ یہ سوچتا ہے، ماں سوچتی ہے میرا بیٹا کھائے گا کیا، ماں یہ سوچتی ہے میرا بیٹا پہنے گا کیا، لیکن جانتے ہو باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا زندگی بھر چلے گا کیسے۔ میرا باپ وہ سوچتا ہے، باپ یہ سوچتا ہے میرا بیٹا زندگی بھر کمائے گا کیسا۔ ماں کی سوچ اگر محدود ایک جگہ تک ہے تو باپ کی سوچ جو ہے محدود جیسی سوچ ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں ماں کی قدر کرتے ہو وہیں پہ باپ کی بھی قدر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بولنے سے زائد، کہنے سے زائد، سننے سے زائد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بولنے کہنے میں کسی قسم کی غلطیاں، لغزش ہو چکی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف عطا فرمائے۔ میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔